اللہ 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 اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگلی آیت کے اندر رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو روزوں کا حکم ہے یہ کب لاگو ہوتا ہے۔ ظاہر سال کے اندر مختلف مہینے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول ربیع الثانی، مختلف مہینے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے روزوں کی فرضیت کے لیے، کہ اگر جب مسلمان فرض روزوں پر عمل کرنا چاہیں گے، فرض روزے رکھنا چاہیں گے، تو ان کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کی ایک خصوصیت بتائی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ایک بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے باقی سال کے مہینوں کے مقابلے میں۔ ایک خصوصیت کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے سورہ القدر، وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے مہینے، لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر کی رات میں، اور وہ رات بھی رمضان المبارک کے مہینے کی ایک رات ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا، یہ وہ نزول ہے جس کے بارے میں اس آیت کے اندر بھی کہا گیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کو اتارا گیا، اور جس کا ذکر سورہ القدر کے اندر بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر تھی، شب قدر کی رات تھی جس میں لوح محفوظ سے قرآن کریم کو اتارا گیا آسمانی دنیا پر۔ پھر آسمانی دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 22 سال کے عرصے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد کی پوری زندگی کے اندر مختلف وقتوں میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ تو وہ جو نزول ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نزول ہے، وہ آسمانی دنیا سے اس زمین پر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نزول ہے۔ اور یہ جس نزول کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر یا شب قدر کی رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یہ وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے قرآن کریم کو اتارا گیا آسمانی دنیا پر۔ تو یہ اس کا ذکر کیا گیا کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ ھدی للناس، اس قرآن کی آگے مزید تفصیل بتائی کہ قرآن کس قدر عظیم و شان کتاب ہے اور کس قدر اہم کتاب ہے۔ ھدن، کہ یہ ہدایت ہے للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ انسانوں کو ہدایت چاہیے، انسان ہدایت کے بغیر، رہنمائی کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا، اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے خالق کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ھدن، اس قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے للناس، انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات، اور اگلی اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے وبینات، کہ یہ بہت واضح دلیلیں ہیں، اس کے اندر دلائل بیان کیے گئے ہیں، ہر بات کو بہت پختہ اور مضبوط دلیلوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، عقلی دلیلوں کے ساتھ، نقلی دلیلوں کے ساتھ، تاکہ انسانوں کا دل مطمئن ہو، انسان پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اس کے لیے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وبینات، کہ یہ واضح دلیلیں ہیں من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی، وہ دلیلیں بیان کی گئی ہیں جو ہدایت ہیں اور جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہیں۔ ایک انسان کو کئی دفعہ ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی صفت ہے کہ یہ الفرقان ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر انسان کو کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہتا، کسی قسم کا انسان کو شک نہیں رہتا،
پوری طرح شرح صدر کی نعمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی کنفیوژن باقی نہیں رہتی۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک صفت ہے الفرقان، اور اسی نام سے 18ویں سپارے کے اندر قرآن کریم کی ایک پوری سورت موجود ہے جس کا نام ہے سورہ الفرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی چیز۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک صفت بتائی گئی کہ وہ بینات، واضح دلیلیں ہیں، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ تو قرآن کی اہمیت بتائی گئی، اور اسی ضمن میں رمضان کی اہمیت بتائی گئی۔ اب یہ بتایا گیا فمن، پس جو شخص شہدہ موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کے اندر، جو حاضر ہوگا، جو موجود ہوگا اس مہینے کے دوران۔ ایک بندہ مسلمان ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ موجود ہے، لہٰذا اس کو حکم دیا گیا فلیصمہ، کہ چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ وہ آیت ہے جس نے اس پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا کہ ایک مسلمان چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو فدیہ دے۔ اب یہ واضح قانون بتایا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر، کہ جو شخص حاضر ہوگا ایمان کی حالت میں، عقل کی حالت میں، بلوغ کی حالت میں، صحت اور تندرستی کی حالت میں، اور اقامت کی حالت میں، مسافر نہ ہو، اقامت کی حالت میں، اس مہینے کے دوران، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اب دوبارہ سے اسی حکم کو دہرا دیا گیا کہ ومن کان منکم مریضا، کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو، فعدۃ، تو ایسے لوگوں کے ذمہ گنتی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں کی۔ اور اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو فرض روزے ہوتے ہیں، اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر انسان وہ فرض روزے نہ رکھ سکے تو پھر اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ ظاہر ہے وہ قضا رمضان کے علاوہ سال کے کسی بھی مہینے کے اندر جب روزہ رکھنا صحیح ہو، اس مہینے کے دوران اتنی ہی مقدار کے اندر اتنے ہی دنوں کے روزے رکھ کر گنتی کو پورا کرنا ہوگا۔ اس سے انسان کا جو روزہ رکھنے کا فریضہ ہے وہ فریضہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ آگے ایک حکمت بتائی گئی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے، پھر ان احکامات میں سے عذر کی بنیاد پر رخصت بھی دی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کر سکو العدہ، گنتی کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عَلَى مَا، اس پر، هَدَاكُمْ، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر ان روزوں کے اندر یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ نرمی کرنا چاہتا ہے، وہ تنگی نہیں کرنا چاہتا، وہ آسانی چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے تمہیں رخصتیں دی ہیں کہ جہاں پر کسی بندے کو مشکل پیش آئے، ایسا کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے، جس کے ہوتے ہوئے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو وہاں پر اس کو رخصت دے دی گئی۔ اور پھر اس کی حکمت یہ بتائی کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب اس کے بعد ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، اور وہ بات یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں عبادی، میرے بندے، عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک میں بہت قریب ہوں، بہت نزدیک ہوں۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں کے ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم اسے پکاریں، اور اگر وہ قریب ہیں تو ہم اس کے ساتھ مناجات کریں، آہستہ آواز سے دعا کریں۔ تو اس کے جواب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا سألک عبادی انی، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فإنی قریب، تو ان کو آپ یہ بتا دیں کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی پکار ہوگی،
کوئی مسئلہ ہوگا تم اپنے دل کے اندر بھی اس کا اظہار کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، تم آہستہ آواز سے بھی مناجات کرو گے، رازداری کے ساتھ سرگوشی کرو گے تو بھی تمہارا رب سنے گا، اور اگر تم اونچی آواز سے اسے پکارو گے تب بھی وہ سنے گا۔ تو یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب پس بے شک میں بہت نزدیک ہوں، بہت قریب ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت پکار، الداعی پکارنے والے کی، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اور اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ ایک اور بات بتائے گی کہ صرف یہ نہیں کہ میں قریب ہوں بلکہ میں پوری طرح متوجہ ہو کر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ کسی مصیبت کے اندر ہوتا ہے، اس کی کوئی حاجت ہوتی ہے اور وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت پکار، الداعی پکارنے والے کی، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی یہ تو میری کیفیت ہے، میں نے اپنی رحمت کا تمہیں بتا دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، تم جب مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، فلیستجیبوا اب میرا تم سے مطالبہ یہ ہے، فلیستجیبوا چاہیے کہ وہ بھی مان لیں لی میرا حکم، کہ جب میں نے ان کو کوئی احکام دیے ہیں، ان کو شریعت دی ہے تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ میرے احکامات کو مانیں، جیسے میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، ان کی پکار کو سنتا ہوں، فلیستجیبوا چاہیے کہ وہ قبول کریں لی میرے احکامات، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، جو باتیں میں نے بتائیں، جن رسولوں کو میں نے بھیجا، ان رسولوں کو جو تعلیمات میں نے دیں، ان رسولوں پر ایمان لانا، ان رسولوں کی تعلیمات کے اوپر ایمان لانا یہ ان کے ذمہ فرض ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے اپنی کسی مشکل کے اندر تو مجھے وہ اپنے ساتھ پائیں گے، میں ان کی پکار کو قبول کروں گا، ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ کوئی بندہ یہ محسوس نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے اور میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں، تو میری اللہ تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر چھوٹی حیثیت کا ہے، ایک بندہ اگر غریب ہے تو بہت بڑے بادشاہوں تک اور بڑے با اختیار لوگوں تک اس کی براہ راست رسائی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک ہے، دنیا جہان کے اندر اس کی ملکیت ہے اور اس کی حاکمیت ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ادنا سے ادنا انسان، ایک عام انسان، حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے لیکن جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے قریب ہوں، میرے اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر بندہ براہ راست اپنے دل کی بات مجھ سے کر سکتا ہے، چاہے وہ آہستہ آواز سے کرے، اپنے دل میں کرے، اونچی آواز سے کرے، میرے لیے برابر ہے۔ فإنی قریب میں بالکل قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداع میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پکار کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان جب وہ مجھے پکارے۔ لیکن جب میں اتنا مہربان ہوں، میں اتنی رحمت کرتا ہوں تو پھر میرا بھی کوئی حق ہے، اس حق کو بھی ماننا چاہیے، اور وہ حق کیا ہے؟ فلیستجیبوا کہ چاہیے کہ وہ بھی مان لیں لی میرے احکامات، ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اللہ کو فائدہ ہوگا، کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس سے اللہ کو فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، پوری دنیا کے سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی اگر اس کی کبریائی کو بیان کریں گے، اس کی عظمت کا اعتراف کریں گے، اللہ کی عظمت کے اندر کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ سارے کے سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا انکار بھی کر دیں تو بھی اللہ کی عظمت کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم ایمان لاتے ہیں، جب ہم اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لعلہم یرشدون تاکہ ان کو ہدایت ملے، تاکہ ان کا فائدہ ہو، وہ رشد کے اوپر آ جائیں، وہ ہدایت کے اوپر آ جائیں، تو اس کا فائدہ بھی انہی کو ہوگا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں اس آیت کے اندر سمجھایا کہ میں اتنا رحمان ہوں، میں اتنا رحیم ہوں کہ میں نے ایک تو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تم کوئی بھی دعا کرتے ہو، اپنی حاجت میرے سامنے رکھتے ہو، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو اربوں خربوں انسان ہے، کیسے جو ہے نا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وقت کے اندر ہر بندے کی دعا کیسے سنے گا اور کیسے اس کی طرف توجہ
فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں، اور جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو اور اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ میرا یہ حق ہے کہ تم بھی میرے احکامات کو مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، اس کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا کہ تمہیں ہدایت ملے گی، تم رشد کے اوپر آؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے دوران خاص طور پر انسانوں کی جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں سے اس سے پہلے بھی روزے کے احکامات بتائے گئے، اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی روزے اور اعتکاف کے مسائل اور احکامات بتائے گئے ہیں۔ درمیان میں یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بالخصوص جب انسان روزہ سے ہو تو اس وقت لازمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت بخشتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یعنی افطار کے وقت، بالخصوص افطار کے وقت مسلمانوں کی اور روزے داروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو جمع فرما لیا کرتے تھے اور پھر سب کو دعا کرنے کا کہتے تھے، کیونکہ اس وقت بالخصوص مسلمانوں کی، روزے داروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ رکھنا، کما کتبہ جیسے فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو، ایامن یہ دن ہیں، معدودات گنتی کے چند، فمن کانا بس جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا وہ سفر کی حالت میں ہو، فعدتن تو ان لوگوں کے ذمہ گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی، وعلی الذین اور ان لوگوں کے ذمہ، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا، فمن تطوع پس جو شخص کوئی نیکی کرے گا خوشی سے، فمن تطوع پس جو شخص خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، فہو خیر لہ پس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیرن بہت بہتر ہے یہ، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے۔ شہر رمضان رمضان کا یہ مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن وہ مہینہ جس میں اتارا گیا ہے قرآن، ہدن جو ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی، فمن شہدہ پس جو شخص حاضر ہوگا، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضاً اور جو شخص بیمار ہو، او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو، فعدتن تو ان لوگوں کے ذمہ گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی، ولا یرید اور وہ نہیں ارادہ کرتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا اس پر، ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب پس بے شک میں بہت قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداع پکارنے والے کی، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں، لی میرے احکامات، ولیؤمنوا اور چاہیے کہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ